جب تمہیں ناممکنات کا خوف ستانے لگے اور دل پریشان رہنے لگے اور ادھوری خواہشات مایوسی کی طرف لے جا رہی ہوں، جب تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی، تمہاری مانگی ہوئی دعائیں عرش والے تک نہیں پہنچ پا رہی، جب تمہیں کوئی بھی کام بنتا ہوا نظر نہ آئے اور جب تم کمزور پڑنے لگو تو یاد رکھنا، وہ جس کا نام الخبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری آہوں سے سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے یعنی محبت کرنے والا، وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج رکھے گا نہیں؟ وہ جس کا نام الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً وہ تمہارے بگڑے ہوئے حالات کو سنوار سکتا ہے، اور وہ جس کا نام ہی المتین ہے یعنی طاقت والا، وہ پھر تمہیں کیسے کمزور پڑنے دے سکتا ہے؟ جو چیزیں تم سے لے لی جاتی ہیں ان کا نعم البدل بھی ہے تمہارے رب کے پاس، اور جو دکھ تمہارے حصے میں آتے ہیں نا، ان کا مداوع کرنا بھی خوب جانتا ہے تمہارا رب۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ تمہیں نعم البدل عطا کرے گا ان چیزوں کا جو تم سے لے لی گئی ہیں، اگر وہ بہتر سمجھے گا تو تمہیں وہی چیزیں واپس لوٹا دے گا، اور جو چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتیں تو وہ حکمت والا رب تمہارے ذہن سے ان کا خیال تک بھی مٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو مسلسل اذیتوں میں مبتلا نہیں کرتا، اور عنقریب ایسا کچھ عطا کرتا ہے کہ جس کی تمہیں توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں خود تم سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو پھر مقدر میں لکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ وہ بہتر جانتا ہے کن کن ذریعوں سے پہنچانی ہیں تم تک تمہاری پسندیدہ چیزیں۔ یاد رکھنا، زندگی میں بدر کا دن بھی آئے گا اور احد کا دن بھی آئے گا، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے مخالف۔ اور پتہ ہے کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب یقیناً وہی ہوگا جو شکست پر صبر کرے گا اور جیت پر اپنے رب کا شکر بجا لائے گا۔ بس برے دنوں سے گھبرانا نہیں اور اچھے دنوں پر اترانا نہیں، کیونکہ برے دنوں میں بے صبری تمہاری مصیبتوں میں مزید اضافہ کر دیتی ہے، اور جو اچھے دنوں کا تکبر ہے نا، وہ تم سے تمہاری خوشیاں چھین لیا کرتا ہے۔ اس پاک رب کے پاس تمہارے شکر کے سجدے بھی محفوظ ہیں، اور صبر کے آنسو بھی اس نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تمہاری دعاؤں کو، التجاؤں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے۔ پھر وہ ایک دن ایسے ذریعوں سے نوازتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ وہ دو جہانوں کا خالق تمہارے یقین کی لاج رکھتا ہے، تو بنتا ہے تمہارا بھی اس کی محبت کی لاج رکھنا۔ بس تم اپنے دل کو مطمئن رکھو اس پاک رب کی رضا میں۔ جب وہ تمہارے لاڈ اٹھاتا ہے تو بنتا ہے نا کہ تم بھی اس کے حکم پر اپنا سر جھکا دو۔ بس تم صبر سے نہ اکتانا، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے تمہاری خواہشات کو پورا کر دیتا۔ اس پاک ذات سے کہاں پوشیدہ ہیں تمہاری امید و فکر کے آنسو؟ وہ تمہاری حالت ٹھیک کرنے سے عاجز بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار اس پاک ذات سے مانگتے ہیں۔
اس کے تو فقط ایک کن کی محتاج ہے زمانے کی ہر شے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ بس تم یقین رکھنا کہ تمہاری منزل بہت قریب ہے، ہو سکتا ہے یہ تمہارا آخری پڑاؤ ہو، اور اللہ تمہیں وہ دینے والا ہو جو تم نے سوچ رکھا ہے، اور وہ بھی دینے والا ہو جو اس پاک ذات نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ یقیناً تمام سوچوں سے بہترین ہے اس پاک رب کی سوچ۔ یہ خسارے تو تمہاری سوچوں کا نتیجہ ہیں، یقیناً اس کی سوچوں میں تو نفع ہی نفع ہے، اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جانتے ہو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعاؤں کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت تو یہ ہے کہ یہ وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ یہ دعائیں تو تمہارے لبوں تک بھی نہیں آئی ہوتی کہ یہ عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ دعائیں تو معجزوں تک کا سفر کر لیتی ہیں، اور یہ دعائیں تو کن سے فیکون تک سفر کر کے پہنچ جاتی ہیں۔ اور جانتے ہو یہ دعائیں ہی ہیں جو ناممکنات کا توڑ ہیں۔ جو چیزیں، جو کام بظاہر تمہیں ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان پر ممکن کی کن فیکون کی مہر لگ سکتی ہے۔ اگر تم ثبت کر دو مہر اپنی دعاؤں پر، یقین کی، صبر کی اور اطمینان کی، یقیناً یقین سے مانگی گئی دعائیں ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جانتے ہو رب کے ہاں صلہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ یقیناً وہی لوگ جنہوں نے ہر آزمائش پر صبر کیا، اور سامنے سمندر بھی دیکھا تو بیچ میں راستہ بننے کا یقین رکھا، اور جو نعمتیں ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کا دل سے شکر ادا کیا، اور رب کی بارگاہ میں سربسجود رہے۔ یقیناً وہ صبر کرنے والوں کو، یقین کرنے والوں کو کنویں سے نکال کر سلطنت کی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ یقیناً وہ صبر والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے بھڑکتی آگ کو، دہکتے کوئلوں کو گلزار بنا دیا کرتا ہے۔ جو اس کی محبت میں اولاد قربان کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ بھی ان کی محبت میں عرش سے دمبے اتارتا ہے۔ جو اس پر کامل یقین رکھتے ہیں، جو اس سے پر امید رہتے ہیں، وہ ان کو بڑھاپے میں بھی بیٹے عطا کیا کرتا ہے۔ یہ ہے تمہارے رب کی شان، وہ معجزوں کا بادشاہ تمہارے لیے بھی عرش سے معجزے اتار سکتا ہے۔ وہ تمہاری بگڑی سنوار سکتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے نا تو تمہاری رکاوٹوں کو ہی تمہارے وسیلے بنا دیا کرتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو پتھر بھی نرم پڑ جایا کرتے ہیں۔ بس تم کسی بھی معاملے میں دنیا کی طاقت کو مت دیکھنا، بس تم اپنے رب کی طاقت پہ یقین رکھنا، جو کہ ساری کائنات پر حاوی ہے۔ تمہارے مدِ مقابل کھڑی رکاوٹوں کو وہ پل بھر میں، پلک جھپکنے میں زیر کر سکتا ہے۔ بس تم گمان اچھا رکھو، کیونکہ تم جیسا گمان رکھو گے اسے ویسا ہی پاؤ گے۔ فرمان امام زین العابدین علیہ السلام ہے، دعا اور مصیبت قیامت تک اکٹھی رہیں گی، اور دعا مصیبت کو دور کر دے گی، چاہے وہ جتنی حتمی اور اٹل ہی کیوں نہ ہو۔
دعا ہے پاک پروردگار سے کہ ہم سب کو بھی وہ صبر اور وہ یقین عطا کرے جس کے صلے میں وہ اپنا کن فیکون لکھ دیا کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔